کیسے ہیں؟ میرا نام ٹیان کھلڈن ہائس اور اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج کا ٹاپک ہے رحم اور فضل۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک طرف خدا کا رحم اور دوسری طرف خدا کا فضل، کیا یہ ایک جیسے ہیں یا مختلف؟ یہ کس کے بارے میں ہے، رحم یا فضل؟ یہی ہم بات کریں گے آج کی ویڈیو میں۔ میرے بھائی اور بہنوں، یہ سب کچھ پیارے یسوع خداوند کے لیے ہے۔ تو سب سے پہلے دعا کرتے ہیں۔ اے خداوند خدا، ہم یہ التجا کرتے ہیں، اے خداوند خدا، ہم تیرے عظیم نام سے اس دن کا شکر ادا کرتے ہیں، جیسے کہ بائبل مقدس میں لکھا، جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں میں ان میں موجود ہوں گا۔ اے خدا قادر مطلق، ہمیں معلوم ہے کہ تو اپنی کائنات میں مصروف ہے، لیکن تو یہاں پر بھی موجود ہے، اور ہم جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ تو اکیلا جلال پائے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ تیرا پاک روح مجھ میں موجود ہو، تیرے پاک روح کے وسیلے سے میں کلام دوں اور ہم تیرا کلام سچے دل سے قبول کریں۔ تو نے ہمیں یہ اختیار دیا کہ ہم شیطان کے کام کو بند کریں۔ یہ مقدس زمین ہے اور آپ یہ پیغام خدا کے فرزندوں کے کانوں سے نہیں چرائیں گے۔ یسوع کے عظیم نام میں جلال پائیں گے۔ یسوع، ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ تو اپنے قیمتی خون سے ہمیں لپیٹ لے۔ ہم دعا مانگتے ہیں کہ اپنے پاک فرشتے ہمارے گرد بھیج اور تو ہمارے گرد آگ کی دیوار بنا، تاکہ ہم ہر جگہ محفوظ رہیں اور یہ ویڈیو بھی محفوظ رہے۔ اے خداوند، تیری موجودگی کے لیے شکر گزار ہیں۔ برائے مہربانی ہمارا ہاتھ تھام اور ہماری رہنمائی کر۔ ہم یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے جلالی نام سے، آمین۔ اس ویڈیو میں دیے گئے 2 پوائنٹس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ نمبر 1، خدا کی رحمت سب کے بارے میں کیا ہے، اور دوسرے نمبر پر، کیا ہم سچ میں خدا کے فضل کو سمجھتے ہیں؟ وہ لوگ جو مجھے جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ میں 2 کرنتیوں 1 باب اس کی 13 آیت سے شروع کروں گا۔ ہم تمہیں وہی باتیں لکھتے ہیں جو سچی ہیں اور جنہیں تم پڑھ سکتے ہو اور مانتے بھی ہو، اور امید ہے کہ آخر تک مانتے رہو گے۔ اسی لیے ہم پڑھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں رحم اور فضل کے بارے میں کیا لکھا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہم اسے سمجھ لیں گے کہ یہ کیا کہتا ہے، یہاں تک کہ آخر تک۔ کیونکہ متی 22 باب 29 آیت میں یسوع کہتا ہے، تم غلطی پر ہو کیونکہ تم پاک کلام کو نہیں جانتے ہو، جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں۔ یہ میری غلطی تھی، میں غلط تھا کیونکہ میں نہیں جانتا تھا اپنے کلام کو۔ اور کیوں میں اپنے کلام کو نہیں جانتا تھا؟ کیونکہ میں نہیں جانتا تھا کلام کے لکھاری کو۔ میں تعلق میں نہیں تھا ذاتی طور پر یسوع مسیح کے ساتھ، اگرچہ اس وقت جب میں یسوع سے ملا 1999 میں چرچ میں ایلڈر تھا۔ تو یہ مجھے کیا بتاتا ہے کہ میں مردہ مذہب میں اتنا مصروف ہو سکتا ہوں کہ میں زندہ خدا کو یاد کر رہا ہوں۔ میں بتاتا ہوں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں کہ مذہب مر چکا ہے۔ یسوع کے ساتھ رشتہ زندگی ہے، ابدی زندگی، اور ابھی تک اگر آپ نے یسوع کو زندگی نہیں دی ہے، اس ویڈیو کے آخر پہ دعا ہے، آپ دعا کر سکتے ہیں اپنے دل سے یسوع کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگیوں میں۔ اور ایسا کیوں کرنا چاہیے؟ تو میرے پاس یوٹیوب ویڈیو ہے کہ کیسے میں اپنی زندگی یسوع کو دے سکتا ہوں۔ وہاں میں نے اسے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے یہ سب کچھ یسوع کے متعلق ہے۔ ہم اس راستے پر ہے جس میں ابدیت ہے۔ ہم سب کو ایک دن اس کے تخت کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور ہم اسے کیا بتانے جا رہے ہیں؟ ہم غلط تھے کیونکہ ہمیں کلام کا پتہ نہیں تھا، یا ہم ادھر ادھر کے بہانے بنائیں گے کہ ہم کیوں خدا کے کلام کو نہیں جانتے تھے؟ اس کے ساتھ ذاتی تعلقات بنانے کی کوشش کریں گے۔ فیصلہ آپ کا ہے میرے پیارے بھائی اور بہنوں۔ پہلے نمبر پر ہم پڑھتے ہیں، خدا کی رحمت کیا ہے؟ رحمت کا لفظ کنگز جیمز ورژن میں ملتا ہے، بائبل مقدس میں 276 بار ملا۔ عبرانی زبان میں لفظ خیسڈ، جس کا مطلب احسان، اچھا عمل، نیکی، مہربانی سے، شفقت، محبت سے، مہربان، رحم، افسوس، ملامت۔ تو ہم پیدائش 39 باب اس کی 21 آیت پڑھیں گے، تو خداوند یوسف کے ساتھ تھا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر آپ کنگز جیمز ورژن بائبل میں رب کا لفظ پڑھیں گے بڑے حروف میں LORD، اور عبرانی زبان میں یوڈ ہائی واو ہائی، کیونکہ عبرانی میں ہمارے باپ کا نام یہوہ ہے، لیکن یہوہ خدا جوزف کے ساتھ تھا اور اس پر رحم کیا اور اس پر مہربان ہوا، اور اس کے قید خانہ کے دروگا کو بھی اس کا شفیق بنا دیا۔ تو اب ہم سمجھتے ہیں خدا کی رحمت کو، اس کی نیکی، اس کی مہربانی، محبت بھری مہربانی، لیکن یہ سب کچھ ہمارے ارد گرد کے لوگوں کی آنکھوں میں مہربانی لاتے ہیں۔ یاد ہے جوزف قید میں تھا، وہ جیل میں تھا، تو جیل میں اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے جیل کے دروگا سے بھی شفقت حاصل کی۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے اس پر رحم کیا، خدا نے اس پر نیکی کی۔ خدا جوزف کے ساتھ اچھا تھا،
اور اس پر اپنا رحم دکھایا۔ استثنا 7 باب 9 آیت ابھی ہم اس میں سے پڑھتے ہیں، چنانچہ جان لو کہ خداوند تمہارا خدا ہی خدا ہے، وہ وفادار خدا ہے جو اس سے محبت رکھنے والوں اور اس کے احکام ماننے والوں کی 1000 پشتوں تک اپنے محبت کے عہد کو قائم رکھتا ہے۔ تو خدا اپنے عہد اور اپنے رحم کو قائم رکھتا ہے، اس کی نیکی، مہربانی اور محبت کو اس کے ساتھ جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ آپ اسے محبت کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے ساتھ ذاتی تعلقات میں ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر اب بھی آپ کسی مردہ مذہب کی رسومات میں مصروف ہیں تو آپ ان رسومات سے خدا کو پیار نہیں کر سکتے۔ آپ کسی شخص سے ذاتی قربت کے ذریعے ہی اس سے پیار کر سکتے ہیں، لہٰذا برائے کرم یقینی بنائیں کہ آپ خود خدا کے ساتھ ذاتی تعلقات میں شامل ہیں۔ ہم تواریخ 16 باب اس کی 34 آیت پڑھیں گے، خداوند کا شکر کرو۔ کس کا شکر کرو؟ یہوہ کا، کیونکہ وہ نیک ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس آیت میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ 7 بار بائبل مقدس میں ملی۔ یاد رہے، 7 کا جو ہنسا ہے وہ ہے پاک روح میں مکمل ہونے کا، روح القدس میں مکمل ہونے کا۔ خدا کی 7 روحوں کے بارے میں ہم مکاشفہ میں پڑھتے ہیں۔ اگر خداوند 7 مرتبہ کسی چیز کو اپنے کلام میں دہراتا ہے، اس چیز کو لکھ لیں، یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ تو خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے کہ وہ بھلا ہے، اس کی رحمت کے لیے، اس کی محبت بری شفقت کے لیے، اس کی نیکی کے لیے، وہ ان کی ہمیشہ کے لیے برداشت کرتا ہے، ان کی جو اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ زبور 13 اس کی 5ویں اور 6 آیت پڑھتے ہیں، لیکن مجھے تیری لازوال شفقت پر اعتقاد ہے۔ اور مجھے کیوں اعتقاد ہے؟ اس کی نیکی پر، اس کی شفقت پر، اس کی محبت پر، مجھے تیری رحمت پر بھروسہ ہے۔ میرا دل تیری نجات سے مسرور ہوتا ہے، میں خداوند کے لیے گیت گاؤں گا کیونکہ اس نے مجھ پر احسان کیا ہے فراخ دلی کے ساتھ۔ خدا کیوں اپنے بچوں کے ساتھ فراخ دلی سے پیش آتا ہے؟ کیونکہ وہ رحم کرنے والا ہے، کیونکہ وہ محبت، شفقت اور رحم کرنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس کا عہد ہے ان کے ساتھ۔ یرمیہ 31 باب 3 آیت پڑھیں گے، خداوند ہم پر دور سے ظاہر ہوا اور کہا، میں نے تجھ سے ابدی محبت رکھی اور تجھ پر اپنی شفقت بنائے رکھی۔ اور دوسرے لفظوں میں رحمت، میں نے آپ کو اپنی طرف کھینچا ہے۔ دیکھیں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، خدا نے کہا، میں نے آپ سے لازوال محبت رکھی، اسی لیے میں نے اپنی شفقت اور رحمت سے آپ کو اپنی طرف کھینچا۔ میں ہمیشہ لوگوں کو بتاتا ہوں، جب میں آرمی میں تھا بہت سال پہلے، ہم بیٹھے تھے مخصوص جگہ پر، وہاں جہاں ہم کر رہے تھے اپنی تربیتی مشق کو، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم شام کو روشنیاں دیکھ رہے تھے اس شہر کی۔ میرے اندر ایک ایسی تڑپ تھی جسے میں بالکل نہیں جانتا تھا، اور اس وقت میں نہیں جانتا تھا کہ وہ یہ ہے۔ خداوند مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا اپنی رحمت بری محبت سے، میرے دل کو اس کے لیے، کیونکہ ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں اپنے کلام کا پتہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہم کلام کو جاننا چاہتے ہیں، اور نہ خدا کی طاقت کو۔ اور کیونکہ میں نے سنا، میں نے پوری کوشش کرنا شروع کر دی اس تڑپ کو، اس خلا کو، نہ شراب سے، نہ لڑکیوں سے، نہ ہی دنیا کی اور کسی چیز سے، جب تک میں یسوع مسیح سے نہ ملا 1999 میں۔ تب میں اچانک یہ سمجھا کہ وہ مجھے کھینچ رہا ہے اپنی ابدی محبت اور محبت بری مہربانی سے، جیسا کہ ہم اس آیت میں پڑھیں گے، میں نے تجھ سے ابدی محبت رکھی اور تجھ پر اپنی شفقت بنائے رکھی۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، اگر اس پیغام سے آپ کی روح ہلچل محسوس کرتی ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس ویڈیو کے آخر میں آپ نماز پڑھیں گے تاکہ آپ خدا کے ذاتی تعلقات میں داخل ہو سکیں، کیونکہ میں بتاتا ہوں اس پیغام کے ذریعے بھی خدا آپ کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ وہ اپنی رحمت سے آپ کو کھینچ رہا ہے، اپنی شفقت سے کھینچ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو لازوال محبت کرتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے بھی لازوال محبت کریں، کیونکہ اس نے پہلے ہم سے محبت کی ہے اور ہم اسے واپس محبت کر سکتے ہیں، کیونکہ رومیو 2 باب 4 آیت میں لکھا ہے، اور کلام ہمیں یہ بتاتا ہے، کیا تو خدا کی مہربانی، تحمل اور صبر کو ناچیز سمجھتا ہے؟ کیا تم اس کی نیکی کی دولت کو حقیر سمجھتے ہو کہ وہ آپ کو زندگی میں زیادہ سے زیادہ مواقع دیتا ہے؟ ہماری پوری زندگی میں ہمیں مختلف طرح کے مواقع ملتے رہتے ہیں کہ ہم خدا کے لیے اپنا فیصلہ کر سکیں، یا اس کی نیکی، حلیمی اور تحمل کی دولت کو حقیر سمجھتے ہیں۔ وہ ہمیں توبہ کی طرف لے جاتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ خدا کی مہربانی،
تجھے توبہ کی طرف مائل کرتی ہے، خدا کی بھلائی آپ کو توبہ کی طرف لے جاتی ہے، تو وہاں خدا کا کلام بھی اس کی رحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو خدا کی رحمت، شفقت، نیکی، یہ سب ہماری رہنمائی کے لیے خدا کی طرف سے آتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے یسوع کی طرف رجوع کریں۔ تو یہ میرا اور آپ کا یہ فیصلہ ہے، ہماری زندگی کا ہر دن ہم حقیر جان سکتے ہیں اس کی نیکی کو، ہم اس کی رحمت کو رد کر سکتے ہیں جو وہ ہمیں دکھاتا ہے۔ تمام پہلو ہماری زندگی کے دکھاتا ہے، انہیں حاصل کر سکتے ہیں یا رد کر سکتے ہیں۔ خدا کی اچھائی اور رحمت ہم پر ہے کیونکہ وہ ہمیں کھینچتا ہے اپنی رحمت کی طرف، کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، پر وہ چاہتا ہے کہ ہم توبہ کی طرف واپس آئیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو توبہ کرنی چاہیے میرے بھائی اور بہنوں، ہمیں لینا چاہیے یسوع کو زندگی میں۔ گناہوں کا اعتراف کرو اور انہیں روک دو اور جینا شروع کر دیں خدا کے کلام کے مطابق، اس کلام کی ہدایت کے مطابق۔ لیکن کیوں؟ تاکہ وہ جلال پائے ہماری زندگیوں میں سب سے پہلے، اور دوسرا ہم اس کے ساتھ رہ سکیں تمام ابدیت میں، کیونکہ ہم جانتے ہیں ہم بچ گئے، ہم اس کے ساتھ ہیں اگر ہم نے یسوع کو لیا اپنی زندگی میں۔ ایک شاندار مستقبل کے انتظار میں رہنا۔ دوسرے نمبر پر آئیے ہم سوال کی طرف دیکھتے ہیں، کیا واقعی ہم خدا کے فضل کو سمجھتے ہیں؟ ہم نے مختصراً دیکھا کہ خدا کی رحمت کیا ہے۔ اگر آپ سمجھ گئے ہیں کہ خدا کی رحمت کیا ہے، تو آپ بائبل میں سے خدا کی رحمت کے بارے میں آیت کو پڑھنا شروع کریں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کس کے بارے میں ہے۔ کیا ہم واقعی خدا کے فضل کو سمجھتے ہیں؟ ہم پیدائش 6 باب اس کی 8 آیت پڑھیں گے۔ لیکن نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا، اور وہ فضل جو نوح نے رب کی نظروں میں پایا، اس کی وجہ سے وہ اور اس کا خاندان سیلاب سے بچ گیا، جبکہ باقی دنیا کا صفایا ہو گیا۔ خدا کا فضل کیا ہے؟ فضل کا لفظ 170 بار کنگز جیم ورژن بائبل میں پایا گیا۔ عبرانی میں خن مطلب رحم دلی، جس سے مراد ہے مہربانی، احسان اور معروضی طور پر خوبصورتی، احسان، فضل، مہربان، خوشگوار، قیمتی، پسند کیا جانے والا۔ اب اس سلائیڈ کو دیکھیں جہاں مصنف واضح طور پر اس بات کی وضاحت کرتا ہے۔ میں ہمیشہ ہر اس مصنف کو سلام کرتا ہوں جن کے کام کو میں اپنی مختلف ویڈیوز کے تحقیق کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ وہ سب ایک دن خدا کی بادشاہی میں اس کا اجر پائیں گے جو انہوں نے بادشاہوں کے بادشاہ، شہزادوں کے شہزادے کے لیے کیا۔ لکھاری لکھتا ہے، رحم محض ایک سزا کو روکنا ہے جو کوئی اس کا مستحق ہے، یا کسی خوفناک سزا کو روکنا ہے جو وہ آپ کو دے سکتا ہے لیکن وہ نہیں دیتا۔ فضل ایک بہت بڑا تصور ہے جو نہ صرف ایک بری چیز کو روکتا ہے جو مستحق ہے، بلکہ ایک اچھی چیز بھی دیتا ہے جو مستحق نہیں بھی ہے۔ رحم اور فضل 2 اہم مسیحی شرائط ہیں جن کے معنی اکثر غلط سمجھے جاتے ہیں۔ مختصراً، رحم یہ ہے خدا ہمیں وہ نہیں دے رہا جس کے ہم مستحق ہیں۔ فضل یہ ہے خدا ہمیں وہ کچھ دے رہا ہے جس کے ہم مستحق نہیں ہیں۔ تو یہ کمال ہے خدا کا رحم اور فضل کے بارے میں۔ اپنی رحمت میں وہ ہمیں نہیں دے رہا جس کے ہم مستحق ہیں اپنے گناہوں کے، لیکن اپنے فضل سے وہ ہمیں وہ چیز بھی دیتا ہے جس کے ہم مستحق نہیں ہیں، جیسے ہمیشہ کی زندگی۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، اسی کے فضل سے تمہیں نجات ملی ہے۔ یہ تمہاری کوشش کا نتیجہ نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے۔ افسیوں 2 باب اس کی 5 اور 8 آیت یہی بتاتی ہے، خدا کے فضل سے تم بچائے گئے۔ خدا کی نجات اس کے فضل سے آتی ہے۔ کچھ فضل کو غیر قابلیت اور غیر کمائی کے طور پر بیان کرتے ہیں، اس لیے ہم 1 یوحنا اس کی 16 اور 17 آیت پڑھتے ہیں، وہ فضل سے معمور ہے اور ہم نے اس کی معموری میں سے فضل پر فضل پایا ہے، کیونکہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی کی بخشش یسوع مسیح کی معرفت ملی۔ خارس یونانی زبان میں فضل کو کہتے ہیں، جس کا مطلب رحم دلی ہے، تسلی بخش کے طور پر، انداز یا عمل کا، خلاصہ یا کنکریٹ، لفظی، علامتی یا روحانی، خاص طور پر دل پر الہی اثر اور زندگی میں اس کی عکاسی اور شکر گزاری۔ یہی اس کا سارا نچوڑ ہے۔ اگر آپ خدا کے فضل کو سمجھتے ہیں، اگر آپ اس کی غیر قابلیت اور غیر کمائی کو سمجھتے ہیں ہماری زندگیوں میں، اس کا کیا مطلب ہے؟
یہ آپ کے دل کو بدل دیتا ہے اور یہ آپ کے دل پر اثر ڈالتا ہے اور یہ آپ کی زندگی بدل دیتا ہے۔ آپ اس کی نجات اور فضل پا کر بہت عظیم بن گئے ہیں، اس لیے آپ خدا کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر میرے پاس ایک یوٹیوب ویڈیو بھی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ راست بازی کیا ہے۔ اگر آپ اس کے فضل کو سمجھ جاتے ہیں تو آپ اس کی راست بازی کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ رومیو 3 باب اس کی 23 اور 24 آیت میں ہم نے پڑھا، سب نے گناہ کیا ہے اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، مگر اس کے فضل کے سبب اس مخلصی کے وسیلہ سے جو یسوع مسیح میں ہے مفت راز باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر یاد رکھیں کہ فضل کیا ہے۔ فضل خدا کا ہے جو ہمیں سب کچھ دیتا ہے جس کے ہم مستحق نہیں ہیں۔ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے ہمیشہ کے دوزخ کے مستحق ہیں، کیونکہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، مگر اس کے فضل کے سبب اس مخلصی کے وسیلہ سے جو یسوع مسیح میں ہے مفت راز باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ کیا اب بھی ایمان کے ذریعے اپنے آپ کو حاصل کرنا پڑے گا؟ اور اس کی تصدیق ہم رومیو 5 باب اس کی 2 آیت پڑھ کر کریں گے، جو کہتی ہے، ایمان لانے سے ہم نے مسیح کے وسیلہ سے اس فضل کو پا لیا ہے اور اس پر قائم بھی ہیں، اور اس امید سے خوشی مناتے ہیں کہ ہم بھی خدا کے جلال میں شریک ہوں گے۔ ہم اس کے فضل کو حاصل کر سکتے ہیں اپنے ایمان سے۔ تو جہاں ہم کھڑے ہیں ہم رسائی حاصل کر سکتے ہیں اپنے ایمان سے، اور اس امید پر خوشی مناتے ہیں کہ ہم بھی خدا کے جلال میں شریک ہوں گے، کیونکہ خدا کا فضل میرے دل میں شکر گزاری کا کام کرتا ہے۔ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں بچ گیا اور مجھے اب ضرورت نہیں ہے دوزخ میں جانے کی۔ مجھے وہ مل رہا ہے جس کا میں حقدار بھی نہیں، اور جو مجھے شکر گزار بناتا ہے۔ سب کچھ جو خدا نے میرے لیے کیا، اور مجھے یقین رکھنا چاہیے وہ جو اس نے میرے لیے کیا، ایمان کے ساتھ اس نے میرے لیے صلیب پر جان دے دی، اسی لیے میں آج زندہ ہوں۔ خدا کے جلال میں خوشی منائیں۔ رومیو 6 باب اس کی 14 اور 15 آیت یہ کہتی ہے، کیونکہ تم شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہو، اس لیے گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا۔ پھر کیا کریں؟ کیا ہم گناہ کرتے رہیں اس لیے کہ ہم شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ خدا کے فضل کے ماتحت ہیں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس پر غور کریں۔ میری ایک یوٹیوب ویڈیو اس پر ہے جسے آپ ضرور دیکھیں، کیونکہ لوگ ہاں کہنے میں بڑی جلدی کرتے ہیں، لیکن ہم فضل کے ماتحت ہیں۔ اس آیت کو دیکھیں، یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہم قانون کے ماتحت نہیں لیکن فضل کے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، یہاں خدا کے مختلف قوانین ہیں۔ خدا کے اخلاقی قوانین اب بھی ہماری زندگیوں پر لاگو ہیں۔ ہم صرف تمام قوانین سے آزاد نہیں ہیں جو کہ بائبل میں ہیں۔ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ لیکن پولس یہاں ایک سوال پوچھتا ہے کہ کیا پھر ہم گناہ کریں کیونکہ ہم خدا کے فضل میں نہیں ہیں؟ خدا ایسا نہ کرے، لیکن میں شکر گزار ہوں کہ مجھے وہ چیز مل رہی ہے جس کا میں حقدار بھی نہیں ہوں۔ میں دل سے شکر گزار ہوں کہ مجھے سب کچھ مل رہا ہے۔ مجھ پر بے حساب احسان ہے کہ میں گناہ نہ کروں گا۔ میں راست بازی کے مطابق زندگی گزارنا شروع کروں گا، کیونکہ میں اس کے احسان اور مہربانی کو سمجھتا ہوں، اور میں اس فضل کو جو میری زندگی میں ہے اس کے لیے شکر گزار ہوں۔ لیکن بائبل ہمیں خبردار کرتی ہے کہ لوگ یہ کوشش کریں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ آپ قانون سے آزاد ہیں، آپ پر فضل ہے، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، خدا آپ سے محبت کرتا ہے، اس کا فضل بہت اچھا ہے، فکر مت کرو، آپ گناہ کر سکتے ہیں، خدا اس بات سے پریشان نہیں ہوگا۔ خدا تمہارے گناہوں کی فکر نہیں کرتا، کیونکہ وہ تمہیں صرف یسوع کے خون کے ذریعے دیکھتا ہے۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو لوگوں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں یہودا 1 باب اس کی 4 آیت، بعض بے دین لوگ چوری چھپے تم میں آ گھسے ہیں، جو ہمارے خدا کے فضل کو اپنی شہوت پرستی کا بہانہ بنائے ہوئے ہیں، اور ہمارے واحد مالک اور خداوند یعنی یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں۔ اور دوسرے لفظوں میں خدا یہاں کہتا ہے، ایسے آدمی جن کو اس کی مذمت کا حکم دیا گیا ہے، ان لوگوں کا کوئی مذہب نہیں ہے جو لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ خدا کے فضل کا مطلب ہے کہ آپ جا کر گناہ کر سکتے ہیں، جبکہ خدا کے فضل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گناہ کر سکتے ہیں۔ خدا کو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ آپ کو صرف یسوع کے خون کے ذریعے دیکھتا ہے، اس لیے اس کو کوئی اعتراض نہیں۔ مجھے معاف کرنا، خدا کو اعتراض ہے۔ اسی وجہ سے یہ آیت بتاتی ہے، ان کا کوئی خدا نہیں ہے جو ہمارے خدا کے فضل کو ہر طرح کے گناہوں میں بدل رہے ہیں، بے حیائی میں بدل رہے ہیں۔ ہمیں اپنے گناہوں کو روکنا ہے، کیونکہ ایسا کر کے وہ رب اور یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں۔ افسیوں 2 باب 4 سے 7 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، لیکن خدا بہت ہی محبت کرنے والا ہے اور رحم کرنے میں غنی ہے۔ اس نے ہمیں، جب کہ ہم اپنے قصوروں کے باعث مردہ تھے،
مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ اسی کے فضل سے تمہیں نجات ملی ہے۔ اس نے ہمیں مسیح کے ساتھ زندہ کیا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا تاکہ آنے والے زمانوں میں اپنے اس بے حد فضل کو ظاہر کریں جو اس نے اپنی مہربانی سے مسیح یسوع کے ذریعے ہم پر کیا تھا، کہ آنے والے زمانے میں وہ یسوع مسیح کے ذریعے ہم پر اپنی مہربانی ظاہر کرے گا اور بے انتہا فضل کی دولت کو ظاہر کرے گا۔ میرے بھائی اور بہنوں، ہمیں شکر گزار ہونا ہے خدا کی رحمت کا، اس کی اچھائی جس نے ہمارے لیے ممکن بنایا اسے حاصل نہ کرنا جسے ہمیں حاصل نہیں کرنا ہے، اور پھر اس کا فضل جس سے ہم حاصل کرتے ہیں ابدی زندگی۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ ہمیں صرف اچھی چیزیں نہیں دیتا بلکہ وہ ہمیں روکتا ہے ان چیزوں سے جس کے ہم مستحق نہیں ہیں۔ ہم مستحق ہیں ہمیشہ کی دوزخ کے، ہم مستحق ہیں ابدی سزا کے، کیونکہ ہم سب نے گناہ کیے ہیں۔ کلام کہتا ہے اس لمحے جب میں نے قبول کیا خداوند یسوع مسیح کو تو اس کی رحمت کی وجہ سے اس نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا، اور میں قبول کرتا ہوں خداوند یسوع مسیح کو، میں اسے قبول کرتا ہوں، اور میں وہی کرتا ہوں جو یوحنا 1 باب کہتا ہے، آیت 12 اور 13، رومیو 10 باب میں، تب میں نے یہ جانا اس کے فضل سے میں بچ گیا ہوں۔ اور اب وہ نہ صرف مجھے اچھا دے رہا ہے، وہ مجھے وہ بھی دے رہا ہے جس کا میں مستحق ہوں۔ وہ صرف مجھے اچھا نہیں دے رہا، وہ ہمیشہ کی زندگی دے رہا ہے جو زیادہ اچھی ہے۔ ہم اور کیا حاصل کر سکتے ہیں جانتے ہوئے کہ مر چکے ہیں گناہوں میں، لیکن اس کے رحم کے وسیلے اور فضل سے حاصل کر سکتے ہیں ہمیشہ کی زندگی یسوع مسیح کے ساتھ۔ ہم کتنے عظیم خدا کی خدمت کرتے ہیں، اور یاد رکھیں وہ مردہ خدا نہیں ہے، کیونکہ یسوع نے کہا، کیونکہ مکاشفہ 1 اس کی 17 اور 18 آیت، خوف نہ کر، میں اول اور آخر ہوں، میں زندہ ہوں، میں مر گیا تھا لیکن دیکھ میں تا ابد زندہ رہوں گا۔ آمین۔ تمام عزت اور جلال نازرت کے یسوع کے لیے۔ تو آئیں ہم مل کر دعا کریں۔ ہم تیری تعریف کرتے ہیں، ہم تیری پرستش کرتے ہیں، کیونکہ تو مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو سب سے پہلے ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اپنی ابدی رحمت سے ہمیں اپنی طرف کھینچا۔ آپ کی نیکی، آپ کی مہربانی، آپ کی محبت بری شفقت، اور خدایا ہم جب تجھے حاصل کرتے ہیں تو ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس فضل کے لیے جس سے ہم نجات پا سکتے ہیں، اور ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ابدی زندگی ہے۔ اے خدا، ہم پہ تیرا احسان ہے، اس لیے خدایا تیرا شکر ہو۔ تو جلد آنے والا ہے، تو آ اور ہمیں اپنے ساتھ لے جا، اور ہم چیختے چلاتے تجھے پکارتے ہیں، مارا ناٹھا، آؤ یسوع مسیح۔ آمین۔ You're a good, good father, and you love your children, slow to anger, abounding in love, and you never make mistakes, you never make mistakes, you are faithful to the end, and you never make mistakes, you never make mistakes.